دو نہیں ہے, مینی بنے گی, بہت زیادہ بنے گی, کیونکہ وہ اپنے وائی ایکسس پہ ٹلٹ کرتی ہے سردیاں اور گرمیاں بنانے کے لیے. اس ٹلٹنگ کی وجہ سے اگر آپ نے مشرقین نہیں کہہ سکتے, مشارق کہہ سکتے ہو, پرولر 3 سے زیادہ. تو مجھے اس جگہ پہ آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ سائنس تھیوری پریزنٹ کرتی ہے. یہ چیز پروون ہے, اوتھینٹکلی پروون ہے. سو مجھے کہانی نہیں چاہیے. ہمارے لیے یہ چیز, دنیا کے لیے یہ چیز پروون فیکٹ بن چکا ہے, نوٹ اے تھیوری. تھیوری کس چیز میں ہے؟ ایوولوشن میں. میں ایوولوشن کی بات نہیں آپ سے کر رہا, وہ تھیوری ہے. اس کی بات کر رہا ہوں, اس پہ مجھ سے بات کریں. لائیں جی نے واپس. ابھی آپ نے کہا خود ہی کہ سر جی جب دھرتی گھومتی ہے نا سر, تو ہر دیش میں ہر ایک پوائنٹ پہ سر سن رائز کی بات ہو رہی ہے اور سن سیٹ کی بات, دوپہر کی بات نہیں ہو رہی, رات کی اور شام کی بات نہیں ہو رہی سر. ادھر سن رائز اور سن سیٹ کی بات ہو رہی ہے. آپ پلیز دیکھیں اس چیز کو, پڑھیں. یہاں لکھا ہے سر جی تو سن ایک نہیں نہ بنے رائز. گی, میں نہیں بنے نہیں, گی, دو نہیں پوائنٹ ہی بنے نہیں سمجھنا گی. چاہتے نا آپ بات ہی نہیں سمجھ رہے. 2 سن رائز اور 2 سن سیٹ کی بات ہو رہی ہے ادھر سر. ادھر ہاں جی, شام کی بات نہیں ہو رہی, دوپہر کی بات نہیں ہو رہی سر. ہاں جی, خالی سن رائز کی بات کریں. 2 سن رائز ہوتے ہیں یا مینی سن رائز ہوتے ہیں؟ کیا 2 مشرقیں بنتی ہیں؟ ڈھیر ساری مشرقیں بنتی ہیں. ہر کنٹری میں ڈفرنٹ مشرق ہوتی ہے, تو کیا 2 بنتی ہیں یا ڈھیر ساری بنتی ہیں؟ بولو. ہیلو. 2 مشرقیں بنتی ہیں یا ڈھیر ساری بنتی ہیں؟ تو سر جی میں کیا بول رہا ہوں آپ سمجھ ہی نہیں رہے نا سر. ارے میں میں سمپل جو سوال ہے بولنا بھائی, چاہ کیا رہا یہ ہوں. 2 بنے گی یا ڈھیر ساری بنے گی؟ اوکے اوکے, آئی ول گیو دا آنسر, پراپر آنسر ملے گا سر. ہوپ سو شاید میں وہ پوائنٹ آپ کو ابھی سمجھا نہیں پا رہا, لیکن کوئی بات نہیں. لیکن اس پوائنٹ کو پورا ویلڈ ہو جائے گا, دقت کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ابھی بھی سر جی آپ یہ نہیں بول سکتے, یہ آپ کی بات بھی کچھ اوتھینٹک ہے نہیں. آپ نے سوال اٹھایا ہے, سوال اٹھانا الگ بات ہے, اور آپ یہ نہیں بول سکتے کہ جھوٹا ہے. جھوٹا نہ بولیں, اب بولے کہ سوال ہے میرا, یہ سوال ہے کہ کیسے ہے یہ. آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ جھوٹا ہے یار پہلی بار چیز بار تو. کیوں بکی جا رہے ہو یار؟ اصل مدے پہ آ جاؤ یار. مجھے تم لوگوں سے اتنی نفرت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ تم لوگ مدے پہ بات نہیں کرتے. مدے پہ یہ بات سر, مدے پہ تو بات کر رہے ہیں آپ. چلے سر میں بول مجھے تو رہا 2 ہوں. مشرقیں ٹھیک ہے, اور ثابت کر کے دکھاؤ پلیز, اگر کر سکتے ہو. نہیں تو کو مجھے نہیں پتا, کیونکہ مشرقیں ڈھیر ساری بنتی ہے تمہارے جواب کے مطابق. ٹھیک ہے سر, اس پوائنٹ کو پورا پروف کر دیں گے, لیکن ابھی کریں. فی الحال تو اس کا جواب میرے پہ نہیں ہے جی. کوئی نہیں ہے, دقت بس نہیں ہے, بالکل اتنی سی نہیں ہے. بات ہے. ٹھیک ہے, 1400 بس سال تک بھائی کسی کے پاس نہیں ہے, بس ختم. کوئی مسئلہ نہیں ہے جی. بہترین, لیکن سر اس 1400 کا سال تک مطلب کسی کے یہ پاس نہیں نہیں. کہ یہ غلط ہے. آپ اس میں بولے کہ بھائی آپ کے جب سوال ہے, غلط ہے نا, آپ نے میں ثابت کر رہا ہوں غلط ہے. کیونکہ دنیا میں مشرقیں ایک, یا تو ایک مشرق بنائے گی. اگر آپ نے سورج کی پوزیشن کی چینجنگ کی وجہ سے لینی ہے, سردیوں اور گرمیوں کے بہوار سے, تو وہ ڈھیر ساری بنے گی. وہ ہر روز پوزیشن چینج ہو رہی ہے, ہر روز. ٹھیک ہے, تو لہذا مینی بنے گی, ڈھیر ساری. 2 نہیں بنے گی. اٹ ول بی سو مینی. بہار میں کچھ اور ہے, خزاں میں کچھ اور ہے, گرمی میں کچھ اور ہے, سردی میں کچھ اور ہے, اور ان تمام موسموں کے بیچ میں کچھ اور ہے. تو ڈھیر ساری بنے گی, 2 نہیں بنے گی. اگر وہ لینی ہے کنٹریز کے حساب سے, کیونکہ دنیا گھوم رہی ہے, تب بھی میں نہیں بنے گی, ڈھیر ساری بنے گی. کیونکہ اگر مشرق کا لوکیشن لے رہا ہے, سعودی عربیہ کے حساب سے کچھ اور ہے, رشیا کے حساب سے کچھ اور ہے, آسٹریلیا کے حساب سے کچھ اور ہے, امریکہ کے حساب سے کچھ اور ہے, وہ بھی ڈھیر ساری بنے گی. میں نہیں, 2 نہیں بن سکتی کسی بھی صورت میں. لہذا یہ قرآن میں سٹوپیڈیٹی ہے, غلطی ہے. ہیلو. بٹ سر میں یہ بول رہا ہوں کہ جب دھرتی ہاف آف دا پارٹ پہ ہی سورج کی روشنی جائے گی, نہیں ہاف آدھے آف دا پارٹ پارٹ پہ پہ نہیں رہتی, جائے گی. نہیں رہتی ہاف آف دا پارٹ پہ. غلط بول رہے ہیں. کیسے غلط بولنا سر؟ اوکے, یہ دیکھیں جی, تمام دنیا دیکھے کتنی اسٹوپڈ بات ہے. میں اس کو 3 دفعہ سمجھایا, بچے کو سمجھ نہیں آتی, میں کیا کروں. ایک سیکنڈ. سن اینڈ ارتھ روٹیٹنگ. ایک سیکنڈ جی, رک جائیں. روٹیٹنگ کی بات ویڈیوز, نہیں کر رہا یا سر, شٹ اپ میں کہہ رہا ہوں کہ سر بھائی, ایٹ دا اینڈ شٹ اپ ہاف دا بھائی, پارٹ شٹ پہ اپ ہی پڑے بھائی, گی. شٹ اپ بھائی, شٹ اپ بھائی, شٹ اپ بھائی, شٹ اپ بھائی, پلیز.
آپ میری بات ہی نہیں سمجھ رہے سر. بھائی میں بول پلیز رہا شٹ ہوں اپ بھائی، شٹ اپ بھائی، پلیز شٹ اپ بھائی، پلیز شٹ اپ بھائی، آئی بیگ یو پلیز بھائی چپ کریں، چپ پہلے بیٹھو نا سمجھ 2 لیں. منٹ. اس کو پیچھے رکھو یار, پیچھے رکھو, پیچھے رہ نہیں کے نہیں سننے رکھیں گے، لگاؤ نہیں اس بھی کو رکھیں یار. گے، رکھیں ان کو، یہیں رکھو, بعد یہیں میں رکھو, کہیں گے اس کو، یہیں رکھو. رکھیں. یہ دیکھیں میں ابھی آپ کو دکھانے لگا ہوں اسکرین پہ تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ہاف آف دا ورلڈ پہ دن ایک دفعہ اور ہاف آف دا ورلڈ پہ دن دو دفعہ نہیں ہوتا. یہ دیکھیں آپ کو اتنی اے بی سی ڈی نہیں پتا ہے. میں اب آپ کے ساتھ کیا اتنی بیسک آپ کو سائنس پڑھانا شروع کر دوں. یہ حال ہے آپ ہمارا. سر جی میری بات یار ہی نہیں دیکھیں سنا نا, آپ نے تو ایڈ کریں پوائنٹ یار، پکڑ لیا. ہش یار اسکرین دکھائیں یار. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں ارتھ جب گھوم رہی ہے، یہ دیکھیں جو 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 وائٹ حصہ ہے، جو سورج کا وائٹ حصہ ہے، وہ ہر تھوڑے تھوڑے لمحے کے بعد بدل رہا ہے. اٹ از چینجنگ ود دا پیسج آف ٹائم. لک یہ سینٹر لائن کے اوپر روٹیٹ کر رہی ہے. اٹ از آہستہ آہستہ بدل رہا ہے، بدل رہا ہے، بدل رہا ہے، بدل رہا ہے، بدل رہا ہے. اب اس پوائنٹ پہ اگر میں لوں، اس پوائنٹ پہ ایک خاص پوائنٹ کے اوپر، یہ آپ کی ایک ہو گئی، یہ آپ کی ایک ہو گئی مشرق. یہ میں نے تھوڑا سا چلایا، یہ دوسری مشرق، یہ تیسری مشرق، یہ چوتھی مشرق، یہ پانچویں مشرق، یہ چھٹی مشرق، یہ ساتویں مشرق، یہ آٹھویں مشرق. یہ نہیں ہے کہ پہلے آدھی دنیا کے اوپر سورج نظر آ گیا اور پھر ایک دم آدھی دنیا پہ سورج نظر آ گیا ہے. ایوری سیکنڈ میں ارتھ کی روٹیشن کی وجہ سے سم پورشن آف دا ارتھ از ڈارک، سم پورشن آف دا ارتھ از برائٹ. یہ آپ کی مشرق اور مغرب اس طریقے سے ایوری سیکنڈ میں چینج ہو رہی ہے، دو نہیں ہے. ڈو یو انڈرسٹینڈ ناؤ؟ اب یہ پکٹوریل ویو ہے، اس پہ بھی سمجھ لگے تو میں کچھ نہیں کر سکتا. میٹرک کی اگر سائنس پڑھ آپ لو. اس کو سر جی دھیان سے دیکھو گے تو سر جی ہر سمے ایک پارٹ آف دا ارتھ پہ سورج کی روشنی ہے اور ایک پارٹ آف دا ارتھ پہ سورج کی روشنی کیا نہیں وہ ہے. آدھا آدھا ہے ہمیشہ؟ یہاں کہاں لکھا ہے سر جی آدھا آدھا ہے؟ یہاں تو دو سن ہے تو دو سن سیٹ کی بات ہو رہی ایگزیکٹلی ہے تو سر. ہر سیکنڈ میں بدل رہا ہے نا، لیکن مشرق سر جی بدل رہا یہاں ہے. تو یہ بھی ہے نا سر انہیں پراپر مینر ایک طرف اندھیرا ہے اور ایک طرف اجالا ہے نا سر. او مائی اس گاڈ، آنکھوں سے بھی اچھا دیکھ اچھا سکتے یار ہیں ٹھیک اس ہے، آنکھ اوکے کو. اوکے یار اے ایک ہاتھ جڑے نے، ہاتھ جڑے نے، ٹھیک ہے تو صحیح ہے، تو صحیح ہے، باقی سارے غلط. اوکے یار دنیا کو پتہ لگ گیا یار، آئی ایم ڈن ود دس گائے. ہاں جی ہاں اور آپ یار نے یہی اگلی تو بات کیا ہوگا, کرنی ہے؟ یہ تو وہی یہی تو بات ہے. اب یہ ہاں ہاں پوائنٹ جیت میں گئے بس کیا بس بھائی، بولوں. جیت بس گئے بس بھائی، جیت بھائی گئے، بھائی جیت ہو گئے، گیا. جیت گیا. بس چلو بھائی آپ نکالو جیت گئے، اس کو. ہم ہار گئے. ہم سمجھنے ہار کا گئے. نہیں اچھا ہے اس آدمی کو, ان سے مطلب دو نہیں ہے. جنتیں، ان سے دو جنتیں پوچھ لیں یار، ان سے دو جنتیں پوچھ لیں، شاید وہ بتا دیں دو جنتیں. ہاں جی دو جنتوں کو بلاؤ بتا بھائی دیں لاؤ, سر. 2 کتنی جنتوں جنتیں کا ہیں بتاؤ اللہ گے. نے، کتنی جنتیں بتائی ہیں؟ سر اللہ نے نا سر ہر حساب سے سر ایک جنت نہیں ہے سر. اگر آپ کتنی ہیں؟ پڑھو گے تو یہاں ہے کہ جنتوں کا بھی نا سر تقاضا ہے. سمجھ رہے کتنی ہو آپ؟ جنتیں ہیں؟ کتنی جنتیں ہیں؟ سر اس کا تو سر ابھی مجھے نالج نہیں ہے, لیکن اتنا ہے کہ ایک جنت نہیں ہے سر. نالج نہیں سر پھر جو کیوں سب آتے سے ہو, آخری کرتے کیا نکلے گا نا سر جہنم میں سے, اتنا پتا ہے. تو سر سر جی کتنی اس کو بھی جنتیں ہیں؟ جنت ملے کتنی گی. کتنی جنتیں ہیں؟ آپ بتا دیں سر, میرے نالج میں اضافہ ہو جائے گا مجھے نہیں بھی. قرآن یہاں پہ دو جنتوں کی بات کر رہا ہے. یہ سر دیکھیں آیت لگائیں, آپ آیت لگا دیں وَلَمِنْ پلیز تاکہ میں. خَافًا مَقَامًا رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جی سر اللہ کہہ رہا ہے دو جنتیں ملیں گی. کون سی دو جنتیں؟ سر 2 گارڈن ہے سر, وہ اب ایک 2 کھوتی باغ کے ہیں. بچے انگریزی کو چھوڑ عربی پر اور اردو پر, جنتان, یہ انگلش کی ٹرانسلیشن غلط ہے, گارڈن ہے. اچھا, اللہ میاں نے گارڈن کا لفظ لکھا ہوا ہے عربی میں. جنتان, دو جنتیں. کون سی دو جنتیں ہیں یہ but بتائیں؟ for he who has feared the position of his Lord are 2 gardens. تو گارڈن ہے, تو جنتیں, تو جنتان, جنتیں, 2 جنتیں جہاں دو پہ 2 جنتیں کون نہریں سی جا بتائیں؟ رہی ہیں. ٹھیک ہے سر, اب آپ بول لیتے اپنی اسٹیم دو میں کہ 3 جنتیں نہروں کی بتائیں پہلے, بات ہوئی ہے. میری بات تو سنیے سر آپ. سنائیں. تو سر جی جب آپ قرآن شریف پڑھتے ہو تو اس میں سر بہت ساری جنتیں ہیں, بہت ساری. دو تو نہیں ہے نا. لیکن سر جی سر بہت ساری ہے, 2 کی کہاں بات کر رہے ہو آپ؟ میں تو اللہ بول رہا دو ہوں کی بہت بات ساری کرتا ہے جنتیں ہیں, آپ نا, 2 پہ اٹک گئے. 4 کی بات کیوں نہیں کرتا, 6 کی بات کیوں نہیں میرے کرتا؟ بھائی 2 جنتیں کی بات ہی نہیں ہے, تو بہت ساری جنتیں ہیں سر اس کے حساب سے جس نے جو کام کیا ہے. آپ بات ہی نہیں سمجھ رہے نا سر. آپ تو یہاں پہ تو لکھا ہوا ہے کہ وہ چیز وہ کرے گا تو 2 جنتیں پائے گا. اچھا آپ تو سر جی کون اس سی کی دو الگ ہی بات جنتیں کو ہیں لے کے بیٹھ بھائی؟ گئے. جنت تو ایک ہے, دو تو نہیں کس ہے. نے کہا سر جنت ایک ہے؟ ایک ہی جنت ہے آپ کہاں پڑھے سر, پڑھا شاید لگا دو جنت ایک ہے. سر. جنت ایک ہے, مجھے بتائیں کتنی جنتیں ہیں؟ سر آپ آیت لگا حساب دیں سے ہے کہ ایک جس سے زیادہ جنت. آپ کے اس کے اوپر سر, آپ کے سینس کے اوپر اور آپ ہوں کے احکامات کے اوپر سر آپ کو جنتیں ہوں دی جائیں گی. اگر آپ کو جنتیں دی آپ جائیں اگر گی. پڑھے جنت کہاں پہ لکھا ہے یہ بات؟
سر پراپر آیا تو یاد نہیں، لیکن میں آپ کو میسج ہی کر دوں گا آپ کو، آپ پڑھ لینا اسے جب میں. سنیں میری بات، آپ نے تو پوری پڑھی ہے سر، آپ نے تو سر مجھ سے زیادہ علم ہے آپ کو. سر جنت ایک نہیں ہے سر، کہیں نہیں ہے. اگر میں کر دوں سر آپ کو میسج. جی کریں، لائیں میوٹ کر کے بیٹھ جائیں، جب لے آئیں گے تو بتانا. آپ کو اتنا بھی نہیں پتا. اچھا میں کیا جنت بول کے رہا ہوں درجے پیچھے. درجے نہ لانا، ہاں درجے بولے. نہ لانا، درجوں کی بات نہیں یہاں پہ ہو رہی. میں پہلے کیا بتا رہا سر ہوں جنتیں ترجیح کی لانی کیا ہے. بات؟ نہیں سر جی، پھر آپ ترجہ کیا ہوتا ہے بتا دیتے سر پلیز. درجہ دور فٹے منہ تیرے تھے. درجہ لیول، لیولز کی لیول بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، جنتوں سر، کی بات ہو رہی ہے. لیولز کیسے ایک بنے گا بندہ سر آپ بتا سکتے ہو؟ لیولز ایک بندہ کیسے دو بنے گا سر جنتوں میں بتا کیسے سکتے؟ پہنچے گا؟ ایک بندہ دو لیولز میں کیسے ہوگا؟ لیول کیسے پہنچے سر؟ یہ تو سر جی اس کا جواب تو سر آپ پہ بھی نہیں میرے پہ نہیں، لیکن میں پوچھا سر بہت میرے ساری پاس جنتیں ہے، ہیں، میں تو آپ میرے کو پاس بتا ہے، رہا ہوں. میرے پاس ہے، میرے پاس ہے. کسی عقل میرے مند پڑھے سر لکھے بندے سے بات کروں گا تو تو سر بتا بھی آپ کو دوں گا. بہت ساری آپ جنتیں تو ایک سر وقت میں ایک ہی جنت میں رہیں گے. اگر آپ کی بیوی آپ سے اوپر والی جنت میں چلی گئی تو وہ بیوی آپ کو اوپر والی جنت میں لے جائے گی، یا آپ اس کو نیچے والی جنت میں لے آئیں گے. اگر ایک بندہ آپ کی بیوی آپ کی نیچے والی جنت میں ہے تو آپ کی وجہ سے آپ کی بیوی آپ کی والی جنت میں آ جائے گی. اگر آپ کے بچے اوپر والی جنت میں چلے گئے، نیچے والی جنت میں چلے گئے، وہ آپ کو یا تو اوپر کھینچ لیں گے یا آپ انہیں نیچے کھینچ لیں گے. تو ایک بندہ دو لیول آف جنت میں نہیں رہ سکتا. لیکن یہاں پہ لیول آف جنت، درجات الجنتان، درجات الجنات نہیں لکھا ہوا یہاں پہ، جنتین لکھا ہوا ہے، جنتان لکھا ہوا ہے. 2 جنتیں، مجھے 2 جنتیں سمجھانی ہے آپ نے، درجات الجنات نہیں سمجھانی ہے آپ نے. عربی میں یہ دونوں چیزیں فرق ہیں. یہاں پہ درجات الجنت جنات نہیں ہے جو کہ آپ کو وہ حدیثوں میں ملتا ہے. یہاں پہ 2 جنتوں کی بات ہو رہی ہے. سو پلیز اپنے آپ کو پہلے سمجھ کے آئیں کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں اور مجھ سے کیا بات کر رہے ہیں آپ. سر جی پورا ہی سمجھا تھا سر جی. آپ سر بار پہلے تو ایگزٹ ہو رہا ہوں میں، اس کے بعد کمنٹ بھی آف ہو گئے جب میں کمنٹس کر رہا تھا. یار بکواس نہیں یار، اصل مدے پہ آئیں. کمنٹ آف ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو مدے سر پہ میں نے آئیں. بتایا نا سر، ایک جنت ہے کہاں لکھی ہوئی ہے سر؟ جنت کی جب بتا رکھا ہے کہ جنت کے بہت سارے پہلو ہیں، آپ کو جب بتایا گیا پہلو ہے. نہیں ہے، دیر از نو پہلو آف جنت. پلیز ڈونٹ بی اسٹوپڈ، گیو می پہلو آف جنت. جو آپ نے بھی بات کی اس پہ بول رہا ہوں میں سر. اوکے یار، کوئی اور ہے بندہ؟ ہاں اور ہے. میں کیا بول رہا ہوں، دیکھیے ایک آدمی ایک ہے، اس کو لے لو ذرا، افضل کو لے لو اوپر، دیکھو وہ بات کرتا رہے گا اوریجنل ہے تو. بس لاسٹ کالر ہے، بند کر دیتے بھائی اسٹریم اس کے بعد میں. نہیں اوریجنل ہے. ایڈم بھائی، جی بھائی، یہ جو پروفیٹ محمد جو دونوں پیروں کو الٹا باندھ کے اونٹوں سے باندھ کے جو پھاڑتے تھے، تو وہ بندے نہیں جائیں گے آدھا حصہ ایک جنت میں آدھا حصہ دوسری جنت میں؟ نہیں وہ تو پھاڑ دیا تھا نا اس کو، تو جہنم میں سڑے گی یار. کرفا کو پھاڑا تھا نا، تو جہنم وہ میں سڑے گی ہاں تو 2 وہ جنت تو. میں کسی بندے کو ڈالنے کا مطلب تو یہی ہوا، آدھا حصہ ایک جنت میں آدھا حصہ دوسری جنت میں. اور ان دونوں جنتوں کا فاصلہ بھی اتنا دور دور ہے جس کی انتہا کو نہیں پتہ، نہیں کتنے ہزار سال کی مسافت ہے بیچ میں. صحیح بات ہے. اور پھر وہ جو بم لگا کے پھٹ جاتے، جن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، وہ لوگ چاہتے ہیں وہ تو جنت الفردوس میں ہو گئے نا، ٹاپ لیول کی بڑے درجے آف جنت میں. اونچے جنت میں، اونچے ہاں جنت میں جنت بھائی ایک دم الفردوس میں جنت ٹاپ. الفردوس. دیکھیں یہ جو 7 باتیں ہیں نا اسٹار سر، جنت میں رہیں گے ان لوگ. یہ درجے ہیں، دیز آر ناٹ جنت. لیکن دوسری بات ہے، یہاں پہ اللہ اگر جنات کہہ دیتا نا، یعنی کہ پرولر میں، تو اٹ وڈ ہیو میڈ سینس کہ آپ کسی طریقے سے اسے درجوں میں ایڈ کر لیتے، کسی طریقے سے گیم بنا لیتے. یہاں پہ اللہ درجے نہیں بنا رہا اس کے. اللہ نے کہا 2 جنتیں، تو اس کا مطلب ہے 2 اسپیسیفک جنتیں. دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے جو نئے بھائی ہیں، اگر مجھے جو ہے نا یار، یہ جو میں کہتا ہوں والے لوگ بالکل نہیں پسند ہیں. حجت کے ساتھ آؤ یار، ریفرنس کے ساتھ آؤ. میں آپ سے عزت سے بات کرتا ہوں. یہ جو آپ لوگ گیم ڈالتے نا بیچ میں، گھومن کیری والی، اس سے مجھے پہلے ہی میٹر پہ ہو جاتا ہے. اب یہ پہلا والا بندہ جو تھا، میں نہیں سمجھتا یہ اوتھینٹک بات ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں بھائی، تم خود تیار نہیں ہو، تم خود ہی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہو. تم مجھے کیا بتاؤ گے، مجھے کیا سمجھاؤ گے، جب تم خود اس چیز پہ تم وہ نہیں ہو، کنونس نہیں ہو اس آرگیومنٹ پہ. ہاؤ کین یو ٹیل می؟ بھائی جان افضل بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے. ہاں جی سر، یہ 2 مشرق 2 مغرب میں بتا سکتے ہیں آپ کہ نہیں؟ وہی جو سورج کے طلوع اور غروب کی بات ہو رہی وہاں پہ. ہاں طلوع اور غروب کی، وہ تو پھر مشرق و مغرب ہونا چاہیے. مشرقین و مغربین کیوں ہیں؟ تو بھائی ایک ساتھ ہوتا ہے نا، ایک ساتھ تو ایک طرف جو طلوع ہوتا ہے ایک طرف غروب ہوتا ہے، تو ٹھیک ایک ہے، ہو لیکن گیا وہ نا. سنگل بنے گا نا. 2 مشرقی اور 2 مغربی کیسے بنیں گی ایک ہی وقت میں؟ بھائی جدھر سورج طلوع ہوگا
उधर भी 2 हो जाएगा मशरिक और मगरिब, और जिधर गुरूब होगा उधर भी 2 होगा मशरिक और मगरिब। नहीं, जहाँ पे गरूब हो रहा है वहां पे मशरिक नहीं है, वहां पे इस वक्त मगरिब है, और जहाँ पे तलू हो रहा है वहां पे भी मगरिब नहीं है, वहां पे मशरिक है। रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, मुझे इसको आपने बताना है। कहानी बनाई जितनी मर्जी बना ले सर, आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते। आपके स्कॉलर्स ने 58 एग्जांपल्स दी हुई है, मैं आपको दिखा दूंगा अभी। 58 हुज्जतें दी हुई है, आपका कोई स्कॉलर आज तक नहीं इसको समझा सका। आप क्या समझाएंगे मुझे? कह दे कि नहीं पता, वरना 58 तरीकों से इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, हर तरीका दूसरे तरीके से लड़ाई करता है। अच्छा यार, मेरे को जाना, मैच आ रहा है जो है जर्मन और उंदुलुस का, मैं जा रहा हूँ देखने। सॉरी यार भाई। चलो ओके भाई, भाई इतनी सी बात थी भाई इतनी सी बात थी, मैं जा रहा हूँ उंदुलुस देखने के लिए। क्या देखने जा रहा हूँ? क्या देखने को जा रहा है? पता नहीं कौन सा उंदुलुस देखने जा रहा है। फुटबॉल देखने जा रहा है, जर्मनी और किसका? उंदुलुस हाँ। का पता नहीं किसका। क्या मालूम क्या देखने जा रहा है भाई, इसको मतलब जवाब ही था फुटबॉल नहीं भाई, देखने भी एकदम आया। वाले नहीं बोले माँ किया और दिमाग खराब हो जाएगा भाई, निकल लो इधर से चुपचाप। जवाब तो है नहीं इस्लाम इसका छोड़ कुछ। दूंगा मैं। हाँ इस्लाम छोड़ दूंगा भाई, भाग गया वो, ईमान चला जाएगा। बहुत खतरनाक आयत है ये। सही काम किया। पब्लिक को ना, ये मोमिन भाइयों को ना, ये सूरह रहमान पे बहुत ज्यादा ये है, समझे। ये सूरह रहमान की तिलावत है ना, सबसे ज्यादा कोरोना के काल में चल रही थी भाई। हर घर में सूरह रहमान चल रहा है मोमिनों के एरिया में। सुबह सुनो, शाम को सुनो, सूरह रहमान सुनो, कोरोना घर पे नहीं आएगा। वो पाकिस्तानी न्यूज चैनल पे वीडियो था ना, वो लेडी बोल रही थी। हाँ, पाकिस्तान में तो बाकायदा हॉस्पिटलों के अंदर सूरह रहमान चलाते थे, और आदमी पूरा मरने गिरा है कोरोना में, बोलता ठीक हो जाता था वो, समझे। इनका ये इनकी फालतूगिरी भाई, ये क्या बोलने का। अभी मैं आपको एक और बात बताता हूँ। अभी इसके ऊपर जब वीडियोस बनेंगे ना, आप देखना आपकी इस वीडियो के ऊपर वीडियोस बनेंगी, रिबटल वीडियोस बनेंगी, ये याद रखना। उसमें जो आपके मुल्लाज हैं पता क्या करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ जो मैंने अरबी पढ़ी है उसमें गलतियां निकालेंगे साले। ग्रामर सिखाएंगे भाई, और हिंदी ग्रामर। वो कहेंगे इसको अरबी नहीं पढ़नी आती, वो ये बताएंगे, और उसके बाद पता और क्या अगर मैं बताएंगे, हाँ वो 58 रेफरेंसेस में से एक बात बताएंगे कि ये असल में मशरिक गर्मी की और मशरिक सर्दी की है। बस सर्दी और गर्मी भाई, मौसम बहार की मशरिक चेंज हो गई, वो कौन देखेगा? मौसम खज़ां में मशरिक चेंज हो गई, वो कौन देखेगा? नहीं। क्योंकि आपके स्कॉलर्स ने जहां पे किसी हद तक एग्री किया है ना, वो सईद बिन मंसूर की और इब्ने जरीर की और इब्ने हातिम और इब्ने अब्बास की जो है ना ये तशरीह है, जिसमें वो सर्दी और गर्मी कह रहा है। भाई वहां पे सर्दी और गर्मी सिर्फ होती थी, मोहम्मद को अम्ब का नहीं पता था कि और इलाके ऐसे हैं जहाँ पे सूरज बहुत ज्यादा वेरिएशन में जाता है सर्दी से लेके गर्मी के दरमियान में। मोहम्मद को अम्ब का नहीं पता था, वो रहता था साला वो वहाँ पे 7वीं सदी के अरेबिया में, वहां पे इसके अलावा कुछ पता ही नहीं था, तो उन लोगों को भी नहीं पता था। दैट्स इट, गेम ओवर, टाटा बाय बाय। अंटार्कटिका में मोहम्मद साहब के और अल्लाह को कोई पता क्या भाई, लेकिन एक ही मोमिन ऐसा है ना भाई जो इसको दिफा करने आ रहा है, वो है उबैदुर रहमान। मेरे को लगता है इसको काम धंधे नहीं, उबैदुर रहमान को मालूम है इसका कुछ आंसर नहीं है, फिर भी आ रहा है भाई वो। उबैदुर का कमेंट हाईलाइट करो, उस पे डीपी पे दे दे, वो आईएस का वो लगा के रखा है उसने, केले के छिलके ने। अच्छा, ये जो भाई साहब आए हैं, हाँ भाई आप मोमिन हो? गुलाम मुस्तफा सर, इनसे बड़ा मोमिन कौन हो सकता है अगर इन्होंने अभी तक इस्लाम नहीं छोड़ा तो। मुस्तफा के गुलाम आए हैं सर, आप अभी तक मुस्तफा के गुलाम हैं? हाँ, अभी तो गुलाम मुस्तफा का गुलाम। हाँ हूँ, मुस्तफा के गुलाम हैं। जी हाँ जी हाँ। क्या कर सकते हैं मुस्तफा के लिए? आदाब क्या छोड़ दिया आपने गुलामी मुस्तफा की? नहीं, मैं छोड़ी तो नहीं अभी। आप हमारे प्यारे नबी को क्यों टारगेट करते हैं? ला हौला वला कुव्वता, मैं तो कुरान और अल्लाह को टारगेट कर रहा हूँ सर। मोहम्मद साहब को तो मैंने टारगेट ही नहीं किया आज। आप गुलाम है मुस्तफा के, अल्लाह के तो है नहीं। गुलाम अल्लाह तो है नहीं, गुलामुल रब्बुल नहीं है, गुलामुल रब्बुल मशरिकैन व मगरिबैन नहीं है, गुलामुर रहमान नहीं है। आप तो मोहम्मद साहब के गुलाम है। मैं तो मोहम्मद साहब को कुछ कह नहीं रहा, मैं तो आज अल्लाह के ऊपर सूरह रहमान के ऊपर बात कर रहा हूँ सर। आप हमारे प्यारे नबी को टारगेट करते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैह। जो मैं उनको टारगेट किया हूँ, मैं तो सर सीधा सूरह रहमान अर रहमान को टारगेट कर रहा हूँ।
الرحمان آپ کے محمد صاحب ہیں یا الرحمان آپ کے اللہ میاں ہیں؟ تو الرحمان میں کون سی خراب بات ہے؟ وہ دکھائیں سر، میرا اسکرین دکھائیں سر، اسکرین دکھائیں. پہلی بات تو ہم نے ہاں، دکھاؤ. آپ کے پیارے یہ نبی کو ٹارگٹ کیا نہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ نبی پیارے ہیں نہیں بالکل بھی. چلے وہ بعد وہ میں بات نور کریں گے ہے نبی ہمارے. پیارے کی. سر آپ رحمان صاحب کی بات بتائیں. جو آپ کے رحمان صاحب ہیں، جو رحمان صاحب آپ کے اللہ میاں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف دو مشرقوں کا اور چھوڑو، دو مغربوں کا رب ہے. وہ رب ہے دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا. دونوں مغربوں کا. ہاں، تو باقی مشرقوں اور باقی مغربوں کا رب کون ہے؟ کوئی اور؟ میں، آپ، منا بھائی، سلمانی بھائی، باقی مشرقوں اور باقی مغربوں کا رب کون ہے؟ بھائی وہ کائنات کا رب ہے. تو پھر یہاں پہ لکھنا چاہیے تھا نا مشارق اور مغارب. اللہ نے صرف دو دو کی لکھی ہیں، باقی سب کا رب کون ہے؟ باقی مشرقوں اور باقی مغربوں کا رب کون ہے؟ رب ایک ہی ہے، ایک ہی رب ہے. نہیں اللہ ایک ہی نہیں اللہ ہے. جھوٹ نہیں. اللہ میاں کچھ اور کہہ رہا ہے، آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. آپ کا رب کہہ رہا ہے وہ صرف دو مشرقوں اور دو مغربوں کا رب ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا میں مشارق کا رب ہوں اور مغارب کا رب ہوں. تو دو مشرق دو مغرب تو چار ہی آ گئے نا. ہاں نا. تو باقی مشرقوں کا رب کون ہے؟ باقی مشرقوں کا رب کون ہے؟ ساری کائنات کا ایک ہی رب ہے. آپ اس کو غلط لیکن انٹرپریٹ کر. یہاں پہ اللہ میاں کہہ رہے ہیں، الرحمان آپ کا کہہ رہا ہے کہ وہ صرف لکھا ہوا ہے رب ہے دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا. تو باقی مشرقوں اور باقی مغربوں کا رب کون ہے؟ باقی کون سی مشرق رہتی ہے، کون سا مغرب اچھا رہتا ہے؟ چلے پہلے بتا دیں کہ یہ دو مشرقی اور دو مغربی کون سی ہے، پہلے یہ بتا دیں آپ، پھر ہم باقی مشرقوں مغربوں کی بات کر لیں گے. یہ کون کون سی دو مشرقوں اور دو مشرق مغربوں کی بات کر رہا ہے اللہ؟ یہ ایسے ہے جیسے ایسٹ ویسٹ اور نارتھ ساؤتھ. بھائی ایسٹ ویسٹ ہے، نارتھ ساؤتھ اللہ نے بات ہی نہیں کی. نارتھ اور ساؤتھ کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایسٹ اور ویسٹ کی صرف بات ہو رہی ہے، مشرق اور مغرب کی. نارتھ اور ساؤتھ کی دو بات نہیں کر رہا مشرق اللہ. دو مشرق میں آ گیا نا، ایک نارتھ اور مشرق، اور ہاں ایک میں آ اور گیا ساؤتھ اور مغرب. نہیں. ساؤتھ اور ہیلو، مغرب. کہاں سے آ گیا نارتھ کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ نہیں، وہ اس میں اس طرح دیا گیا ہے نا، جو وہ عقل والوں کو سمجھ میں آتا ہے قرآن. آپ جیسوں ہے کو جو ایمان نہیں لاتے لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا. عربی میں لفظ ہے شمال کا. شمال عربی میں لفظ ہے شمال کہتے ہیں نارتھ کو. کون سی عقل والے؟ یہ اصل میں عقل والوں کو سمجھ نہیں آتا، یہ پاگلوں کو سمجھ آتا ہے جو مشرق کو شمال کے ساتھ ایڈ کر لیں. شمال کہتے ہیں نارتھ کو، ساؤتھ کو کیا کہتے ہیں؟ جنوب. یہاں پہ اللہ صرف دو مغربی اور دو مشرقوں کی بات کر رہا ہے، نہ شمال کی بات کر رہا ہے نہ جنوب کی بات کر رہا ہے. نہیں، سن رائز ہوتا ہے نا، اور سن رائز کبھی سیٹ نارتھ سے ہوا ہوتا ہے؟ ہے. سن رائز کبھی نارتھ نہیں، سے ہوا ہے؟ شمال سے ہوا ہے کبھی سن رائز؟ مشرق سے ہوتا ہے نا. تو کبھی نارتھ سے ہوا ہے؟ نارتھ سے نہیں ہوتا ہے، مشرق سے اوکے. تو ہوتا پھر ہے نا. اللہ جب کہہ رہا ہے نا دو مشرقوں کا رب، تو مجھے بتائیں اللہ کی یہ دو مشرقیں کون سی ہیں سر؟ دونوں مشرقیں اس طرح ہی ہیں. قرآن عقل والوں کو سمجھ میں آئے گا، تم جیسے جو بے عقل ہیں نا وہ ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ارے یار تم کو مجھے سمجھ میں آئے تو بتاؤ نا، پھر تم کو کیا سمجھ میں آیا؟ تم کو زیادہ عقل ہے تو تم بتاؤ تو کیا سمجھ میں آیا تم کو، ہم کو سمجھاؤ تو. آپ چھوٹی چھوٹی قرآن کی آیتیں لے کے اس پر جو ہے نا وہ اپنا بنا کے تو وہ کتنی کرتے ہیں. یہ آپ جو ہے تو وہ ہمارے کتنی اللہ لمبی کی آیت بھی لینا چاہیے؟ توہین کرتے ہیں ارے اور ہمارے صاحب مذہب کی بھی کتنی توہین لمبی آیت کرتے ہیں. لینا چاہیے؟ اچھا کتنی لمبی آیت سمجھاؤ نا ہم کو، آپ سمجھاتے کیوں نہیں ہو؟ منا بھائی توہین کیوں کرتے ہو؟ ایک آیت کی ہاں بات بھائی کرتے ہیں، بتائیے. پوری کی پوری سورہ رحمان میں سے کوئی سی بھی آیت سمجھا دیں مجھے کوئی سی بھی آیت کانٹیکسٹ سے سمجھا دیں. مجھے بتائیے جو اللہ میاں کہہ رہا ہے کہ تمہیں لڑکیاں ملیں گی جنت میں جن کو کبھی کسی نے ٹچ نہیں کیا، وہ ہمیشہ تمہاری غلام بن کے رہیں گی حوریں، ان کو آزادی کب ملے گی؟ وہ حوریں ملیں گی نا، ان کی ہاں آزادی ان کون کو سی؟ ان کو آزادی کا بھائی وہ تمہاری غلام ہے نا، جب دل کرے گا تم اسے ٹھوکو گے. کبھی ہو سکتا ہے کہ تم اسے کو میں نے ٹھوکنا اور وہ کہا میں نے نہیں ٹھکوانا؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ وہ نہیں ہو پاک سکتا نا. ہے وہاں پاک سسٹم ہے، یہ ٹھوکنے کی بات نہیں ہوگی. کیا وہاں پہ سیکس نہیں ہوگا؟ وہ پاک سیکس ہوگا.
होगा ना तो पाक सेक्स होगा यार। ओके जब आप कहोगे कि आओ मैंने तुम्हें पाक तरीके से ठोकना है, क्या वो कह सकती है नहीं तुमने मुझे पाक तरीके से नहीं ठोकना? एडम भाई देखो आप जो है ना ये इस तरह जो है ना वो आप इस तरह आप जो है ना वो हमारे दीन की जो है ना मजाक उड़ाते हैं। ये नहीं उड़ा रहा, नहीं उड़ा रहा, मैं पाक सेक्स की बात कर रहा हूँ। क्या हूर कोई चीज का नाम पाक रख लेने से वो चीज पाक नहीं हो जाती। अभी देखो अपने बाजू वाला मुल्क पाकिस्तान नाम रख लिया, पाक हो गया क्या? मुन्ना भाई ये That's a good one यार, छक्का मारा साले तूने। मुन्ना भाई ये ठोकने ठाकने की बात जो है ना ये वर्ड कैसे है? ये दिलाजारी नहीं। डिंग डोंग का लफ्ज यूज कर ले। नहीं डिंग डोंग भी ये तुम्हारा इजाद करता है। एडम ये सब एडम तुमको हम बिस्तरी चलेगा भाई, हम बिस्तरी। हाँ हम बिस्तरी कैसे? ओके जब आप अपनी हूर को कहोगे आओ मैं तुम्हें पाक तरीके से हम बिस्तरी करने का है, क्या वो इनकार कर सकती है? वो बनाई हमारे लिए गया है, मोमनों के लिए। तो क्या वो इनकार कर सकती है? इनकार कैसे करेगी? इनकार क्यों करेगी? तो गुलाम है ना आपकी? गुलाम है ना? गुलाम नहीं है, वो गिफ्टेड है हमें। हाँ गिफ्ट की है ना यार, तोहफे के तौर पे आपको मिल गई हुई है। अब वो कभी इनकार नहीं करती। उसको आजादी कब मिलेगी? उसको कब आजादी मिलेगी? एवरलास्टिंग जन्नत में जो हमेशा हमेशा रहेगी, वो बेचारी आजाद कब होगी? लेट्स से उसने तेरे साथ नहीं ठुकवाना, सॉरी पाक हम बिस्तरी नहीं करनी उसे तेरे से, ठीक है? उसने मेरे साथ करनी है पाक हम बिस्तरी। वो कब तुझसे भाग सकती है कि वो मेरे साथ हम बिस्तरी कर ले पाक? तुम्हारी जगह जहन्नम है, तुम्हें अच्छा हूर नहीं मिलेगी। मेरे को छोड़ो। हजरत अबू बकर के साथ उसने पाक हम बिस्तरी करनी है, कैसे करेगी अगर वो तेरे साथ लगी हुई है तो? नहीं उनको अलग मिलेगी ना बात। बिल्कुल अलग यार, उनको अलग मिलेगी। लेकिन अगर तेरी वली के दिल में आया कि मैंने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो के साथ पाक हम बिस्तरी करनी है, वो कैसे कर सकती है? वो उसको इजाजत होगी? नहीं उसको कैसे इजाजत होगी? वो मेरी होगी ना बात। यही है ना, वो तेरी गुलाम होगी। उसको आजादी कब मिलेगी तुझसे? ये तुमने हूर से पूछ गया हो कि तुम हूर से पूछ के आओ कि वो गुलाम होगी? नहीं मैं हूर से नहीं पूछ के आया, मैं अल्लाह की कुरानी आयतों के मुताबिक बता रहा हूँ कि वो आपके लिए होगी हमेशा हमेशा के लिए। उसको आजादी कब मिलेगी? वो हमेशा वो करेगी जो तू चाहेगा, वो हमेशा वो करेगी जो तू चाहेगा। अल्लाह ने कहा है ना ये हमेशा वो करेगी जो तू चाहेगा। तेरे लिए बिस्तरों पे इंतजार करेगी गरम ऊँटनी की तरह कि जब तू आए उसे ठोक ले, सॉरी हम बिस्तरी कर ले। ऐसे ही लिखा हुआ ना कुरान में। देखो ये फिर आप इस तरह कर रहे हैं ना। नहीं उरूबन अतराबा ये लिखता है गरम। इब्ने कतीर कहते हैं, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हूर वहां पे एक गरम ऊंटनी की तरह बैठी होगी। जिस तरह एक ऊंटनी हीट पे होती है, उसी तरह हूर बिस्तर के ऊपर एक गरम ऊंटनी जैसे वो हीट पे आई हुई है बैठी होगी, ताकि जब आप आओ उसके साथ डिंग डोंग मारो, सॉरी हम बिस्तरी करो। तो वो क्या कभी किसी और के पास हम बिस्तरी कर सकती है अगर उसका दिल चाहे? वो फिक्स होंगी, हर मोमन के लिए अलग अलग फिक्स होंगी। वो ये आपको हूर ने बताया कि वो दूसरों के साथ नहीं, कुरान ने बताया। कुरान ने ये कब कहा है कि एक की हूर दूसरे के पास जाएगी? नहीं जाएगी, यही तो कह रहा हूँ। कुरान मेरी बात से एग्री कर रहा है, तो मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ अगर उसके दिल में कभी ये ख्याल आया भी, क्या वो जा सकती है? नहीं जा सकती। तो भाई आपकी गुलाम है ना। अब मुझे बताइए उसको आजादी कब मिलेगी? उसको आजादी कैसी? वो बनाई हमारे लिए गए हैं, तो आजादी कैसी? तो वो सारी उम्र आपकी गुलाम बन के रहेगी, आपके अंदर रहेगी, हमेशा आपका इंतजार करेगी, हमेशा गर्म ऊंटनी की तरह बैठी रहेगी। जैसे एक ऊंटनी हीट पे आई होती है उसी तरह बैठी रहेगी, राइट? ये तो आपकी इंटरप्रिटेशन है ना। नहीं पाक सेक्स ऐसे ही होता है, मेरे को लगता है यार। ये मेरी इंटरप्रिटेशन नहीं, आपके स्कॉलर्स की इंटरप्रिटेशन है। लिहाजा वो एक गुलाम चीज है जो अल्लाह ने बनाई है जन्नत में, हमेशा सिर्फ आपके। अच्छा आपको वहां पे गुलमान मिलेंगे, लड़के मोतियों की तरह भागते हुए, वो आपको सर्व करेंगे। मोतियों की तरह भागते हुए आपको सर्व करेंगे। मरजान और जफरान की प्लेटों के अंदर, सोने चांदी की प्लेटों के अंदर, उसके अंदर मोतियों की तरह बिखरे हुए आपको सर्व कर रहे हैं। मुझे बताएं उन गुलाम लड़कों को आजादी कब मिलेगी? वो गुलाम का जिक्र कब है कुरान में? है गुलमान का? कुरान में जो लड़के हैं, यंग बॉयज, क्या कहते हैं उनको? गिलमान।
ऐसा जिक्र है कुरान में, है कुरान में ऐसा जिक्र है? यार आप मुसलमान हैं? हाँ मैं मुसलमान हूँ। और आप गलमान देखो का नहीं पता? देखो एडम भाई बात सुनो, अगर मैं मोमन नहीं होता तो अभी तक मेरी जो इंटरनेट है ना वो अगर मैं मोमन नहीं होता तो इंटरनेट मेरी जो है ना वो जरूर डिस्टर्ब होती। अच्छा, मोमिनों का इंटरनेट डिस्टर्ब नहीं होता? आप अंदाजा करें, अगर मोमन का इंटरनेट डिस्टर्ब होता है तो अगर जो आपसे बात करेगा ना उसका इंटरनेट डिस्टर्ब हो रहा है तो यकीन मानो कि वो मोमन है। अच्छा, तो आप मोमिन नहीं है इसका मतलब है, क्योंकि आपका इंटरनेट डिस्टर्ब नहीं हो रहा।